تو یہ افسانہ ہے جس کا عنوان ہے امر بیل۔ بڑی ممانی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے دلہن تلاش کی جانے لگی۔ جب کبھی کھانے پینے سے نمٹ کر بیویاں بیٹوں کی بری یا بیٹیوں کا جہیز ٹانکنے بیٹھتی تو ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگتی۔ ارے یہ اپنی کنیز فاطمہ کیسی رہے گی؟ اے بھی گھاس تو نہیں کھا گئی ہو؟ کنیز فاطمہ کی ساس نے سن لیا تو ناک چوٹی کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ جوان بیٹے کی میت اٹھتے ہی وہ بہو کے گرد کنڈل ڈال کے بیٹھ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم نہ اتارنے دیا۔ نگوڑی کا میکے میں کوئی مرا جیتا ہوتا تو شاید کبھی آنا جانا ہو جاتا۔ اور بھائی شجن بھیا کو کیا کنواری نہیں ملے گی جو جھوٹ پتل چاٹے؟ لوگ بیٹیاں تھال میں سجا کے دینے کو تیار ہیں، 40 کے تو لگتے نہیں۔ اصغری خانم بولی، اوئی خدا خیر کرے، بوا پورے 10 سال نکل رہی ہو، اللہ رکھے خالی مہینے کے پورے 50 بھر کے۔ اللہ، بیچاری امتیازی پھپھو بول کے پچھتائیں۔ شجاعت ماموں کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی ایک طرف، اور ماشاءاللہ 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پہ پڑی ہوئی، یہ گز گز بھر کی۔ کوئی مچیٹا ہو جاتا بس 5 ایک دم مورچہ باندھ کے ڈٹ جاتی۔ پھر مجال ہے جو کوئی مغلانی پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے۔ بیچاری شیخانیوں سیدانیوں کی تو بات ہی نہ پوچھیے، بڑی بڑی دل گردے والیوں کے چھکے چھوٹ جاتے۔ مگر امتیازی پھپھو بھی ان 5 پانڈووں پر 100 کوروں سے بھاری پڑتی۔ ان کا سب سے خطرناک حربہ ان کی چنچناتی ہوئی برمے کی نوک جیسی آواز تھی۔ بولنا جو شروع کرتی تو ایسا لگتا جیسے مشین گن کی گولیاں ایک کان سے گھستی ہیں اور دوسرے کان سے زن سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی کسی سے تکرار شروع ہوتی، سارے محلے میں ترنت خبر دوڑ جاتی کہ بھائی امتیازی بوا کی کسی سے چل پڑی، اور بیویاں کوٹھے لانگتی چھجے پھلانتی دنگل کی طرف ہلا بول دیتی۔ امتیازی پھپھو کی 5 بہنوں نے وہ ٹانگ لی کہ غریب نکو بن گئی۔ ان کی سنجلی بیٹی گوری خانم جو اب تک کنواری دھری تھی، 36واں سال چھاتی پہ سوار تھا، مگر کہیں نصیب بننے کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ کنوارے ملتے نہیں تھے، بیاہے رنڈوے نہیں ہوتے تھے۔ بھائی پہلے زمانے میں تو ہر مرد 3-4 کو ٹھکانے لگا دیتا تھا، مگر جب سے یہ ہسپتال اور ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں بیویوں نے مرنے کی قسم کھا لی ہے۔ جسے دیکھو عاقبت کے بوریے پہ تلی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی کی بیماری کے دنوں میں ہی امتیازی پھپھو نے حساب لگا لیا تھا، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ 2 حاجوں کے لیے بھی کنویں میں بانس ڈالنے پڑیں گے۔ شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بڑی نازک صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ قمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ ابھی لڑکا ہی تھے، بھائی اس لیے وہ تو مارے ہال کے برسوں کی گنتی میں بار بار گھپلا ڈال دیتی، کیونکہ ان کی عمر کا حساب لگ جانے سے خود خالہوں کی عمر پر شے پڑتی تھی۔ لہٰذا 5 بہنیں مختلف سمت سے حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے فوراً امتیازی پھپھو کے نواز داماد کا ذکر چھیڑ دیا، جس کا تذکرہ پھپھو کی دکھتی رکھ تھا، کیونکہ وہ ان کی نواسی پر سوت لے آیا تھا۔ مگر ہماری پھپھو بھی کھری مغلانی تھی، جن کے والد شاہی فوج میں برق انداز تھے۔ وہ کہاں مار کھانے والیوں میں سے تھی، جھٹ پینترا بدل کر وال خالی کر دیا اور شہزادی بیگم کی پوتی پر ٹوٹ پڑی، جو کھلے بندوں خاندان کی ناک کٹوا رہی تھی، کیونکہ وہ روز ڈولی میں بیٹھ کر دھنکوٹ کے اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اسکول جانا اتنا ہی بھیانک سمجھا جاتا تھا جتنا آج کل کی فلموں میں ناچنے گانا۔ شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے، نہایت ستھرا نقشہ، چھریرا بدن، درمیانہ قد۔ امتیازی پھپھو سارے میں کہتی پھرتی تھی خضاب لگاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا۔ اس لیے یہ انداز لگانا مشکل تھا کہ خضاب لگانا کب شروع کیا۔ یوں دیکھنے میں بالکل جوان لگتے تھے، واقعی 40 کے نہیں جچتے تھے۔ جب ان پر پیغامات کی بہت زور کی بارش ہوئی تو بوکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا۔ اتنا کہہ دیا، لونڈیا اتنی چھچوری نہ ہو کہ بیٹی لگے، اور اتنی کھوسٹ بھی نہ ہو کہ اماں لگے۔ وہی کیا خوفیاتا نام ہے۔ امتیازی پھپھو کو کچھ نہیں سوجا تو نام میں کیڑے نکالنے لگیں، مگر بہنوں نے ایسا مورچہ کسا کہ ان کی کسی نے نہ سنی۔ لونڈیا 16 سے ایک دن زیادہ کی ہو تو 100 جوتے صبح 100 جوتے شام، اوپر سے حکے کا پانی، مگر ان کی کسی نے نہ سنی۔ وہ اپنی گوری بیگم کی ناؤ پار لگانے کے لیے خواہی نہ خواہی دن مچاتی تھی۔ رخسانہ بیگم تھی کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے
پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا. شکل دیکھتے جاؤ جی نہ بھرے, تولو تو 5ویں سے چھٹا پھول نہ چڑھے. رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن, جسم میں ہڈی کا نام نہیں, جیسے سخت میدے کی لوئی پہ گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو. نسوانیت اس غضب کی کہ جیسے درجن بھر عورتوں کا سٹ نچوڑ کے بھر دیا ہو. گرم گرم لپٹیں سی نکلتی تھی. شاید بقول پھپھو 16 برس کی ہوں گی, مگر 19-20 کی اٹھان تھی. بہنوں نے ماموں کو 25واں سال بتایا تھا. انہیں ذرا تکلف تو ہوا مگر پھر ٹال گئے. بھئی کم سنی کوئی بڑا جرم تو نہیں نا. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھی. دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا. جب رخسانہ ممانی بیاہ کرائیں تو انہیں غور سے دیکھ کر ماموں کے پسینے چھوٹ گئے. باجی یہ تو بالکل بچی ہے, انہوں نے بوکھلا کر کہا. اوئی خدا خیر کہے, تیل دیکھو, تیل کی دہار دیکھو. مرد ساٹھا اور پاٹھا, بیوی بیسی اور کھیسی. 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری کلئی اتر جائے گی. گو موت میں نہ 16 سنگھار رہیں گے, نہ رنگ و روغن, نہ یہ چھلا سی کمر رہے گی, نہ بازوؤں کا لوچ. برابر کی نہ لگنے لگے تو چور کا حال سو میرا. میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائے گی. اور پھر ہم اپنے بیرن کے لیے 12.5 برس کی لائیں گے. خالہ چہکی. ماموں شرما گئے. دوسری بیوی نہیں جیتی, اس لیے تیسری. شمسا بیگم بولی. کیا بک رہی ہو؟ ہاں بھائی, بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں, دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے. اس لیے پرانے زمانوں میں لوگ دوسری شادی گڑیا سے کر دیا کرتے تھے, تاکہ پھر جو دلہن آئے وہ تیسری ہو. بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے. پھر جلد ہی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا. 2-3 سال میں اچھے کھانے, کپڑے اور عاشق زار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کے مہتاب ہو گیا. وہ چاندنی چٹکی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چپک گئیں. پور سے چاندنی چٹکی, پور سے شعائیں پھوٹ نکلی. شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ وہ بالکل دھت ہو گئے. شکر ہے جلدی پینشن ملنے والی ہو گئی, ورنہ آئے دن دفتر کے غوطے ضرور رنگ لے آتے. بہنوں کا لے دے کر ایک ہی بھائی تھا. بڑی ممانی تو دلہالے میں ہی جی سے اتر گئیں. ان کی کمان کبھی چڑھی ہی نہیں. جب تک زندہ رہیں صورت کو ترستی رہیں. آل اولاد خدا نے دی ہی نہیں کہ ادھر جی بہل جاتا. میاں بہنوں کے چہیتے بھائی, صورت نہ دیکھیں تو کھانا نہ پچے. دفتر سے سیدھے کسی بہن کے ہاں پہنچے, رات کا کھانا وہیں سے کھا کر آتے. پھر بھی روزانہ خوان سجائے رات تک بیٹھی راہ تکا کرتی. کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا. آئے دن بہنوں کے ہاں ہنگامے ہوتے رہتے. جھوٹوں کبھی بھاوج کو بلا لیتی, مگر یہ بیچاری وہاں غریب الوطن سی لگتی. سب نے بلانا چھوڑ دیا. شجاعت ماموں کو کبھی یار دوست کی دعوت کرنی ہوتی, یا قوالی یا مجرے کی محفلیں, تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا. بہنیں سب انتظام کر دیتی. یہ انہی کے ہاتھ میں روپیہ دیتے تھے. کسی نے ممانی کو رائے دی کہ میاں کو قابو کرنے کا بس ایک ہی گر ہے, اسے ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ کو نہ لگے. بس جی, ممانی نے کھانے پکانے کی کتابیں منگا لیں. لہسن کی کھیر, بادام کے گلگلے, دم کا مرغ, مچھلی کے کباب پکائے, جنہیں کھا کر ماموں نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں زہر دے کر مارنا چاہتی ہیں. ممانی خون تھوک کے مر گئیں. مگر نئی نویلی دلہن کا جادو تو آتے ہی سر چڑھ کر بولنے لگا. نہ کہیں آنے کے رہے, نہ کہیں جانے کے, نہ کسی کا آنا بھائی, بس میاں ہے اور بیوی. بھائی کیا باغ و بہار سا بھائی, چٹکی بجاتے میں کھرے کی طرح بے رحم اور بے مروت ہو گیا. دنیا اجاڑ ہو گئی. اپنے پاؤ آپ کلہاڑی ماری. گوری بیگم سے شادی کرا دی ہوتی تو یوں بھیا صاحب الکت نہ ہوتے. اے بھائی, اے بھابھی, بھیا کو آنچل میں کب تک باندھے رکھو گی؟ مرد ذات ہے, کوئی جھنڈلنا نہیں کہ ہر دم کولہے سے لگائے بیٹھے رہو. لاکھ تانے دیے جاتے. دلہن بیگم ہے کہ کھی ہنس رہی ہیں اور میاں کاٹ کے الو گھگیائے جا رہے ہیں. اپنی جو روح ہے, کوئی پڑوسی کی تو نہیں کہ بس تکے جا رہے ہو بجر بٹو کی طرح. ماموں وہ ماموں ہی نہ رہے. اجے کیسی قوالیاں, کیسے مجرے. بس بیوی تگنی کا ناچ نچا رہی ہے, آپ ناچ رہے ہیں.
हे बस और थोड़े दिन के चोचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं, सारा धुलनापा खत्म, एक ना एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मुमानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा, ना उल्टियां ना तबीयत मांदी, चेहरे पर और 4 चांद खिल उठे। क्या मजाल जो जरा सी आलकस आ जाए, वही शौखियां, वही अंदाज माशुकाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता, उन्हें उठाकर पलकों में छुपा लें, दिल निकाल कर कदमों में डाल देते। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर छा गई। पूरे दिनों में भी रुखसाना मुमानी के हुस्न को गहन न लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। ना पैरों पे सूजन, ना आंखों के गिर्द हल्के, ना चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद चिट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हूं, वही कंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं, उनके वो अदबदा के बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हां, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी टोन ढलक गई, गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं, बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। अगर दाढ़ी ना बनी होती तो गालों पर चूटियों के सफेद सफेद अंडे फूट जाते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक गई, आंखों के नीचे खाल लटकने लगी, निचली दाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूलें ढीली हो गई। उन दिनों मुमानी की अक्ल दाढ़ निकल रही थी। शुजात मामू की 32 असली दांतों से ज्यादा हसीन थी। उम्र का इल्जाम नजले के सर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुखसाना मुमानी 26 बरस की थी। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदों के दिल पर आरे चलते, और वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकें तो नौजवानों की शोखियां मुंहजोर घोड़े की दौलत्ती की तरह कलेजे में लगती है। और मुमानी तो साफ साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भलमनसाहट का तो यह तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदाए मिजाजी समझती, अच्छे बुरे में उनका साथ देती। वो ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सौर, न सर की खबर, न पैर की हड़ोंगी बनी मुर्गियां खदेड़ी हो। तो क्या करूं खाला, मोई बिल्ली। ओए लो, और सुनो, ये भी मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई हैं? भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं माशाल्लाह। बड़ा भाई बाप बराबर होता है, तुम भी मेरी बड़ी हो। खबरदार जो तुमने मुझे फिर खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगा। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मुमानी उनके साथ दगा कर रही थी। कभी कभी तो उन लड़कियों बालियों का इस तरह हंसना या दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगती, वो जलकर कोयला हो जाते। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो? वो जहर उगलने लगे। हाँ, आप कोई जवान पट्ठा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती और फिर झेप कर गुलजार हो जाती। इस पर मामू और भी चरागपा होते और भारी भारी इल्जाम लगाते। फला से आंख लड़ा रही थी, धमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मुमानी सन्नाटे में रह जाती। मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढककर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो उनके तलवे चूमते, उनकी कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूं, मैं हरामजादा हूं, जूती लेकर जितना चाहे मुझे मारो, मेरी जान, मेरी रुखी, मेरी शहजादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रुपैली बाहें उनके गले में डालकर भूं भूं रोती। तुम्हारा आशिक़ ज़ार हूं मेरी जान, रश को हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूं। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खोलने लगता है, जी चाहता है साले का गला घोट दूं। मुझे माफ कर दो मेरी जान। वो छट माफ कर देती, इतना माफ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और उदे हो जाते और वो बड़ी देर तक
تھکے ہوئے خچر کی طرح ہاپا کرتے. پھر ایسے بھی دن آ گئے کہ وہ معافی نہ مانگ سکے. کئی دن وہ روٹھے پڑے رہتے. بہنوں کی امیدیں بن جاتی، بھیا جان بھابھی کو کڑا کڑا کر مار رہے ہیں، اب کوئی دن جاتا ہے یہ دن آئے کہ دان تاکل کل رنگ لائے گی. مومانی چھپ چھپ کر گھنٹوں روتی، آنسو بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے اور بھی ستم ڈھانے لگتے. ستا ہوا زرد چہرہ جیسے سونے کی گنی میں کسی بے ایمان سونار نے چاندی کی ملاوٹ بھرا دی ہو. پھیکے پھیکے ہونٹ، ماتھے پر الجھی سی ایک وارفتہ لٹ. دیکھنے والے کلیجہ تھام کر رہ جاتے. حسن سوگوار کو دیکھ کر ماموں کے کاندھے اور جھک جاتے، آنکھوں کی ویرانی بڑھ جاتی. ایک بیل ہوتی ہے، امر بیل، ہرے ہرے سپولیے لیے جیسے ڈنٹھل. جڑنی ہوتی. یہ ہرے ڈنٹھل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس کر پھلتی پھولتی ہے. جتنی یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے.